میں یہاں پر گوگلانی صاحب کی مہربانی ہے کہ گوگلانی صاحب نے ہمیں یہاں مدعو کیا، یہاں میں آ گیا اور انہی کے توسط سے میں مختلف جو یونینیں ہیں یا تنظیمیں ہیں تاجروں کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں کا بھی مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا اور ان لوگوں سے میں نے بات کی. میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور ان کے پرابلمس انہوں نے مجھے بتائے. میں دراصل ان لوگوں کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میری تو ملاقات ظاہر ہے کہ عید پر بہت سارے تاجروں سے بشمول گوپلانی صاحب سے میری رہائش گاہ پر ہو چکی تھی، لیکن ہمارے ہاں روایت ہے کہ کسی کی دہلیز پر جا کر اگر سوال کیا جائے، درخواست کی جائے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا. تو میں اسی وجہ سے یہاں پر ان لوگوں کے پاس حاضر ہوا تھا. ان کی دہلیز پر آ کر میں نے ان سے سوال کیا ہے، درخواست کی ہے کہ دیکھیے جو شہر میں مسائل ہیں، جو تاجر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے پانی کی شارٹیج ہو، چاہے الیکٹرک کا غائب ہو جانا اور ایکسیس بلنگ ہو، چاہے اس شہر کا تباہ حال انفراسٹرکچر ہو جس کی وجہ سے تاجروں کو کاروبار میں مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ یہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے شہر اس کی قوت خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے. اگر شہر میں امن و امان ہو، شہر میں جو عوام ہے اس کو بہترین انفراسٹرکچر ملے اور سب معاشی طور پر مضبوط ہوں تو ظاہر ہے ان کی قوت خرید بھی بڑھے گی اور شہر میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. یہ شہر وہ شہر ہے جو اس ایشیا کا سینٹر بنتا ہے اور اگر یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کر دیا جائے، یہاں پر بدعنوان گورنمنٹ جس طرح پیسے کھا جاتی ہے، اگر ہمارا ٹیکس اس شہر پر لگا دیا جائے تو اس شہر کے اندر جو انویسٹمنٹ آئے گی پورے پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. اور پاکستان معاشی طور پر یہاں انویسٹمنٹ آنے سے بلکہ یہاں کے تاجروں کو وہ سہولتیں اگر مل جائیں جو آپ بیرونی دنیا سے لوگوں کو بلا کر سہولتیں فراہم کرتے ہیں بیرونی انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے، اگر وہ سہولتیں، وہ مراد جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو دے رہے ہیں، اگر یہاں کے مقامی سرمایہ کار کو وہی سہولتیں اور وہی مراعاتیں آپ دے دیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی ٹاٹا، امبانی اور برلا پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کے یہاں پہلے بھی سیٹھ داؤد بھی تھے، یہاں پہلے 22 خاندان ہوا کرتے تھے. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اٹھا کے سب معیشت تباہ کر دی چیزوں کو نیشنلائز کر کے اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے عوام کے حوالے وہ ساری صنعتیں کر دیں جس کا نتیجہ نکلا کہ صنعتیں تباہ ہو گئیں. یہاں سے سرمایہ دار کا اعتماد ختم ہو گیا جس کی وجہ سے سرمایہ لوگوں نے اس ملک سے منتقل کرنا شروع کر دیا. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تاجر ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے اور بدعنوان گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے بہترین تجارت نہیں کر پا رہے، بہترین کاروبار نہیں کر پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر اور عوام دونوں مل کر اگر اس شہر میں بدعنوان گورنمنٹ جو مافیاز کی سرپرستی کر رہی ہے اور اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا ہے، ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے، بجلی کا بل ایکسس بلنگ جو ہم پر ہو رہی ہے اور لائن لاسز کے نام پر ہم سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، تاجروں سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. اور جو تاجر ماضی میں گوپلانی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ یہاں پر وہ ٹیکس پورا دے رہے ہیں، وہ بجلی کا بل 100% پے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کی بجلی کاٹی گئی یہاں ایریے کو بنیاد بنا کر. بات یہ ہے کہ اگر اس ایریے کے اندر اگر چند لوگ اگر بل پے نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے پورے ایریے کی بجلی کاٹ دینا بھی ناانصافی ہے. اور اگر وہاں 99% لوگ اگر بجلی چوری کر رہے ہیں اور اگر 1% بھی آدمی بجلی کا بل پے کر رہا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی بجلی اس کو فراہم کریں، اس لیے کہ اس نے آپ سے بجلی کا میٹر خریدا ہے، اس نے تمام انسٹالیشنز کی آپ کو پیمنٹ کی ہے اور وہ بجلی کا بل پے کر رہا ہے جو بنیادی حق ہے اس کا. پانی، بجلی، تعلیم، ٹرانسپورٹیشن، مواصلات، یہ سب بنیادی حق ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہم محروم ہیں بدعنوان گورنمنٹ اور مافیاز کی وجہ سے.
اور ہماری اپیلوں سے، ان کی اپیلوں سے، تاجر تنظیموں کی اپیلوں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ہمیں ایک بار یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے، یہ شہر ضدوں کا شہر ہے، یہ شہر غیرت مند لوگوں کا شہر ہے، اور یہ شہر متحد ہو کر اپنی طاقت کا اگر 12 تاریخ کو مظاہرہ کرے گا اس کے نتائج آئیں گے. اور 12 تاریخ کو اگر میں اپنی پارٹی کی پروجیکشن چاہتا تو اگر 50% بھی رزلٹ آتا تو میں اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے جا سکتا تھا، لیکن میں نے سفید پرچم کا تعارف اس لیے کروایا، سفید پرچم تحریک کا نام اس لیے دیا کہ وہ ہر سیاسی جماعت کے لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس شہر کی خاطر سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر، مذہبی اور فرقے بالائے طاق رکھ کر، قومیتیں بالائے طاق رکھ کر، صرف کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر کراچی میں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ جمع ہو جائیں. اگر ہم کراچی میں 12 تاریخ کو سفید پرچم کے ساتھ ہر گلی سے، ہر گھر سے نکلیں اور اس شہر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو ہمیں پھر ممکن ہے کہ کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کی طاقت کو اگر حکومت تسلیم کر لے گی، آپ کی طاقت کو محسوس کر لے گی، تو جو مافیاز کی سرپرستی کرنے والی تمام قوتیں، انہیں پیغام ملے گا کہ اس شہر میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اپیلوں اور درخواستوں سے نہیں ہوتا. میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جب آپ سگنل کے اوپر گاڑی لے کے جاتے ہیں تو بھکاری آپ کے شیشے بجا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی مدد نہیں کرتے. جب تک آپ خود احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ خود اپنے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، مانگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ حکومت سے مطالبہ کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ یہ مطالبہ کر لیں چیف سے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ظلم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ ظلم سہتے رہتے. جس دن آپ ظلم برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کر لو گے، کوئی ظلم آپ پہ نہیں کر سکتا. میں گوپلانی صاحب کا اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کی دہلیز پر آیا ہوں. میرا سوال، میری درخواست ہے کہ آپ تاجر برادری اگر سب کے سب نہیں جا سکتے اپنا کاروبار چھوڑ کر، تو اپنی دکان سے 4 سیلز مین ہیں، اگر ایک سیلز مین کو آپ تیاری کروا کر اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجیں گے تو یہ شہر کے اوپر احسان ہوگا، میرے اوپر احسان ہوگا. بہت بہت شکریہ. دوسرا، میں جوائن کروں گا یو پی موڑ پر اور وہاں سے ہم چلیں گے قائد اعظم کے مزار پر آ کر ہم ٹھیک ہے. تھینک یو سر. تاجروں کا رسپانس کیا ہے اس حوالے سے؟ میں یعنی یوں کہہ لیجیے کہ میں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں کہ میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ تاجر اس طرح کسی پولیٹیکل ورکر کے کہنے پر کسی موو کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنی پارٹی کی پروجیکشن کی کوشش نہیں کی، میں نے سفید پرچم کے ساتھ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا ہے اور صرف کراچی کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے، جس میں اس شہر میں رہنے والا پنجابی، پٹھان، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہر مسلک، ہر قومیت کا بندہ جو اس شہر سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو کراچی کا شہری کہتا ہے، میں نے اس سب کو دعوت دی ہے کہ سب وکٹم ہیں. ڈبر کے نیچے صرف مہاجر نہیں آیا. جو بنیر ہاٹ کے اوپر حادثہ ہوا تھا، جہاں میں تھا، ایم ایل رپورٹ میں نے ہاسپٹل میں جا کے بنوائی، میں نے جا کے ایف آئی آر کٹوائی. وہ پختون لوگ تھے جو فیچر کالونی میں لوگ مرے، وہ پختون تھے. جو ابراہیم حیدری کے حادثے میں مرے وہ سندھی تھے. جو اسٹیل ٹاؤن کے حادثے میں مرا وہ گبول تھا. تو یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. تو وکٹم جو ظلم کرنے والا ہے وہ آپ کی زبان نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، وہ اپنی لوٹ کھسوٹ کے لیے، وہ ہر آدمی کا گلا گھونٹ کر وہ پیسے جمع کرنے میں مصروف ہے. اس شہر کے ہر مظلوم کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. 12 تاریخ کو جب تک آپ طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ظلم اسی طرح ہوتا رہے گا اور اب ظلم رکنا چاہیے. آفاق بھائی، 12 تاریخ کو کس جگہ پہ مظاہرہ کیا جائے گا؟ ایک چیز، آپ ابھی تاجروں سے ملے ہیں، تو مزید
کن کن لوگوں سے ملنے کا آپ کا شیڈول ہے؟ سر سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے، اور بالخصوص سیاسی جماعتوں میں اگر ایم کیو ایم کی بات کریں تو ان کے پاس بھی آپ ملنے کے لیے جائیں گے؟ اور ایک اہم سوال، ابھی ڈمپر کے معاملے پہ آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی کٹی تھی، اگر اس پروٹیسٹ کے معاملے میں اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو اس پر آپ کیا لائحہ عمل ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھو تین یار، اہم سوال اگر حق مانگنے پہ کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے تو 1000 ایف آئی آر کٹے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم کون سا اس ملک کو آگ لگانے جا رہے ہیں؟ ہم کون سا پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے جا رہے ہیں؟ اتنا پیسفل کہ بھئی آپ کی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، عام آدمی سفید جھنڈا لے کر چلا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس مظاہرے کے اندر تقاریر نہیں ہے کہ آفاق احمد کی کہیں پروجیکشن ہو، آپ صرف شہری سفید جھنڈا لے کر روڈوں پہ نکلیں گے۔ میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جوائن کروں گا، آپ مجھے جوائن نہیں کر رہے ہو، میں آپ کو جوائن کروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی کوئی اسٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ شہر کے لوگوں کے اتحاد کا مظاہرے کا ایک اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، اس کو اویل کرو۔ اگر اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے تو ہم اللہ کی ناشکری کریں گے۔ اس وقت عوام کے دلوں میں جو ایک اسپارک ہے، جو ایک امید ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ متحد ہو سکتے ہیں، اس امید کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کی امید یقین کے اندر تبدیل ہونی چاہیے کہ ہاں ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ 12 تاریخ کو کہاں پر جمع ہوں گے، کہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا، آپ کہاں شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ نکلیں گے، تمام قیادت جو ہے وہ مختلف علاقوں سے نکلے گی۔ میں عوام کو یو پی موڑ پہ جوائن کروں گا اور وہاں سے ہم قائد اعظم کے مزار تک آئیں گے، اور قائد اعظم سے ہم پھر شکوہ کریں گے کہ قائد اعظم ہمارے بزرگوں نے آپ کے کہنے پر یہ ملک بنایا تھا، اور یہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ ناانصافیاں اور ظلم بند ہونے چاہیے۔ سر یہ بتائیں کون کون سی سیاسی جماعتوں کو آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے تمام ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ سر نام ہم تو بتا دیں۔ مرکزی قائدین جائیں گے تمام جگہ پر، تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو دعوت۔ اچھا سر ایک سوال، غفلانی صاحب بات کر سر ایک منٹ ابھی ہم پاک کالونی سے آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اور گفتگو میں اور بخصوص شرجیل بھائی نے، مختلف تاجروں نے بجلی کے معاملات کے اوپر آواز اٹھائی۔ ابھی حکومت نے جو بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے صحیح کیا یا لالی پاپ ہے؟ دیکھو، دشمن جب کوئی حکمت عملی بناتا ہے اور جنگ کی حکمت عملی بناتا ہے تو ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک۔ تو بھائی 10 مرتبہ آپ نے اضافہ کر دیا، اگر 1 مرتبہ کمی کر دی تو 10 مرتبہ جو اضافہ کیا ہے اس کا اپنے اوپر ذمہ داری تو قبول کرو۔ 1 مرتبہ کا انعام لینے کے لیے سب کھڑے کہ صاحب آپ نے 1 مرتبہ کمی کر دی، 9 مرتبہ اضافہ بھی تو کیا ہے۔ اس قوم پہ ظلم کرنے کے بعد اگر آپ 1 مرتبہ واپس لے رہے ہیں تو وہ 9 مرتبہ جو اضافہ کیا ہے اس کو، اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے حکومت کو۔ جی شرجیل بھائی۔ میں سب سے پہلے آفاق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کراچی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم پچھلے 20 سال سے کراچی کے لیے تاجر اپنی مدد آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جہاں پہ گینگ وار کا ایشو ہو ہمیں فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے، جو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کاروبار کرنا ہے۔ جو آفاق بھائی نے جو بات کی ٹاٹا، برلا، امبانی، اڈانی کی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، انڈیا میں بوفرز اسکینڈل ہوتا ہے جس میں ہیلی کاپٹر کا اسکینڈل تھا راجیو گاندھی کا، CID برلا گروپ کو آگے کبھی تفتیش نہیں کرتی۔ پاکستان میں ہم کاروبار کرتے ہیں، پاکستان میں بینکوں سے ایڈوانس کی رقم باہر منتقل کرنا منع ہے۔ ہمیں مجبوراً فورن ایکسچینج ایڈوانس کی صورت میں مال امپورٹ کرنے کے لیے آفیشیل اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ میں ہم جب پیسے بھیجتے ہیں جس میں FATF کی کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی FIA کے دفاتر میں ہمیں وائٹ کالر جو ہے کرمنل کہا جاتا ہے اور ہمارے تاجروں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ آج بھی تاجروں کو اٹھایا گیا ہے۔ ہر جمعے والے دن CBC، SBC اور آپ کا جو ہے کرائم سرکل میں باقاعدہ تاجروں کو بغیر FIR، بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہم ایک ظلم کا شکار ہوں تو ہم یہاں شکوہ کریں۔ اس شہر کی ٹمبر مارکیٹ جس میں آج آپ کھڑے ہوئے ہیں 100 لارجسٹ ٹیکسٹائل آف دا پاکستان، اس میں سے 4 ریکگنائز جو لارجسٹ ٹیکسٹائل کراچی کے ٹمبر مارکیٹ سے وابستہ ہیں۔ جب پوائنٹ آف سیل کا قانون لاگو ہوتا ہے تو ٹمبر مارکیٹ میں اس لیے لاگو نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ کا 100% لوگ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ 100% مال امپورٹ ہوتا ہے، کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی، کوئی قسم کا غیر قانونی کام کو یہاں پہ تقویت نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود دیکھا جائے تو ہمارے تاجروں پہ FIR بھی کرتی ہیں، FIA ہمیں اٹھا کے دکانوں سے لے جاتی ہے، ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم آج آفاق بھائی کا شکر گزار ہیں۔ 12 تاریخ کو ہم بالکل اپنی تن من دھن کے ساتھ اس ریلی کی پوری سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں خود چونکہ مجبور ہے، میرے کو جانا پڑ رہا ہے گورنمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ بیلاروس، لیکن میری پوری تنظیم زاہد امین صاحب کا موجود ہے،
احمد شمسی صاحب موجود ہیں. میری پوری تنظیم جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ اس جو ہے کاروان میں آفاق بھائی کے شانہ بشانہ ہوگی اور ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں بھی اس شہر کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا ہم وہاں پہ ہیں. آواز کے ساتھ ہم قدم بہ قدم ان کے ساتھ رہیں گے. آفاق بھائی اس ریلی کا عنوان